اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے امریکہ صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کرنے کا اعلان کر دیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور سعودی عرب کا نے اعلان کیا کر دیا ہے اور انٹرنیشنل کیا رد عمل ہے، چائنا کا، روس کا اور دیگر یورپ ممالک کا کیا رد عمل ہے، اس میں آپ لوگوں کو تفصیل، اور ہمارا ملک پاکستان کا رد عمل نہیں منتیں آئی ہیں، وہ کیا منتیں آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قابض اسرائیل کے وزیر اعظم بے فضول نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے علاقے کو خالی کریں گے، وہاں نیا شہر تعمیرات کریں گے۔ مثال کے طور پر وہاں صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ میں اپنے ایک شہر بساؤں گا، وہاں میں اپنی آبادی کروں گا۔ مثال کے طور پر وہاں اگر فلسطین کے امیر لوگ ہوں گے، وہ مول لے کر اس سے خرید کر اس شہر کو بسانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ صرف اس لیے بیان دیا گیا کیونکہ اسرائیل کی جو شکست ہوئی ہے، جو اسرائیل کو عبرتناک شکست فلسطین کے مظلوم نہتھے لوگوں نے دی ہے، اس پر یہ پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ میں اس سے خوش نہیں کیونکہ امریکہ اب بہت سے تجزیہ کار جو پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بے فضول رائے کرتے رہیں گے، لیکن اس پر میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل امریکہ کی اس لیے بیان دلوایا کیونکہ جو اسرائیل کو اور جو اس کو نتی ہوئی، اور الیکشن سے پہلے جو ٹرمپ کہتا تھا کہ بے فضول آدمی ہے، میں یہ ہوتا یہ تو میں آپ کو اس وقت ہی بتایا تو اس وقت تفصیلات کے ساتھ آگاہ کیا تھا کہ اگر امریکہ کا صدر جو بھی ہو، میں نے یہی تک بھی کہا اگر امریکہ کا صدر میں بھی ہوں تو میں اسرائیل کے حق میں بیان دوں گا۔ اگر میں امریکہ کا صدر ہوں یا کوئی اور بھی ہو تو وہ یہی کہے گا کہ اسرائیل کی پالیسی، کیونکہ وہاں سب سے بڑی یہ ہے کہ اسرائیل کی پالیسی حمایت ہوتی ہے۔ الیکشن سے پہلے جو بائیڈن پر ٹرمپ کتنی تنقید کرتا تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور دوسرا کہ اس پر جو پریس کونسل کی میں یہی رد عمل دوں گا، صرف یہی ہے کہ یہ اسرائیل کو جو شکست ہوئی اسے چھپانے کے لیے اور دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر ہو، لیکن انٹرنیشنل جو آزاد میڈیا، میں ان کی میڈیا کی بات نہیں کریں جو اسرائیل پرو ہے، جو اسرائیل کی محبت میں 46,000 فلسطین کے لوگ شہید ہوئے ہیں، مظلوم، ان کی رپورٹنگ نہ کرتے، صرف 200 یا 400 لوگ جو اسرائیل کے مارے گئے ان پر بات کرنے والے۔ اور دوسرا، سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت تک ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل نہیں کریں گے جب تک ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست ہو۔ اور سعودی عرب نے غزہ کے پر جو بیان تھا اس پر بھی سخت رد عمل دیا، اور سعودی عرب سے ہم یہ بیان افیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو شہزادہ محمد پرنس ہے سلمان، اس نے یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے۔ اور دوسرا، آپ اپنا جو امریکہ کے اتحادی برطانیہ نے بھی اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کو بے وقوفانہ فیصلہ قرار دیا، اور امریکہ کے جو سینیٹر ہیں، پارلیمنٹ ہے، انہوں نے بھی اس کو اہم ہے کہا، کس نے رلے ملے رد عمل دیا۔ یورپ نے بھی اور آسٹریلیا نے بھی اس کو مذاق قرار دیا گیا۔ آسٹریلیا امریکہ کا جو حامی ہے، اور دوسرے ملک چائنا نے بھی اس پر رد عمل دیا، روس نے بھی، اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم ہرگز یہ زمین اپنے وطن سے خالی نہیں کریں گے، اور یہ امریکہ کی صرف بیان بازی سے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر جنگ چلتی رہے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ آ جائے گا، ٹرمپ آئے گا، کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی، لیبیا میں شکست ہوئی، اپنا سیریا میں شکست ہوئی، سیریا کو شام کہتے شام میں شکست ہوئی، اور اس کے بعد ہر علاقے میں شکست ہوئی۔ تو امریکہ جو بھی کر لے، اور کیا ٹرمپ جنگیں لڑنا چاہے گا یا نہیں؟ دیکھیے روس اور یوکرین کی جو اس وقت جنگ چل رہی، افسوس کے ساتھ میں نے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو معذرت خواہ ہوں۔ اس وقت کمیونٹی نوٹ اور ویلیشن اینڈ گائیڈنگ رول، مثال کے طور پر میں یوٹیوب کی
پالیسی کی خلاف ورزی کے مترا ہو چکا ہوں، لیکن میں نے وہاں انفارمیشن دی تھی۔ اب یوٹیوب پر انفارمیشن میں روس اور یوکرین کی جنگ کا اپلوڈ کروں گا ویلوگ، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی گائیڈنگ لگ جائے یا میرا یوٹیوب چینل کو پروگرام شیر افضل مروت وجہ سے ہو جائے، لیکن ہم پاک قوم کے ساتھ اور انٹرنیشنل رپورٹیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھیے کہ غزہ میں جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس پر بھی ٹرمپ نے کہا کہ میں مستقبل کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ امریکہ اگر چاہے تو میں اس پر 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کبھی جنگ نہ ہو۔ اگر امریکہ چاہے تو یہ جنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے پوری دنیا کہہ رہی تھی جنگ بندی کرے، جنگ بندی کرے، امریکہ کے کہنے پر یہ کی گئی، اور جب نیتن یاہو اور اس کے جو نیتن یاہو سے انہیں عوام تانگ ہے، اسرائیل کی عوام تانگ ہے، کیونکہ اسرائیل کی عوام نہیں چاہتی کہ جنگوں اور انہوں میں پڑے رہیں، لیکن دیکھتے ہیں حالات کس قدر جاتے ہیں اور اس کے معاملات کیا ایشو ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اگر سعودی عرب سخت سٹینڈ لیتا تو فلسطین کتنے مظلوم لوگ نام شہید ہوتے، اور دوسرا اگر سعودی عرب سخت سٹینڈ امریکہ کے خلاف بھی لے سکتا ہے کیونکہ یہ پاورفل ہے، اور اگر سعودی عرب نے یہاں سٹینڈ لے لیا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس مالی اور تیل اور سب سے زیادہ ذخائر ہیں جو سعودی عرب کے کاروباری، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے میں سعودی عرب کا دورہ کروں گا تو 1000 ارب $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری سعودی عرب کرے۔ سعودی عرب اپنی سرمایہ کاری جو ان کے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے ہیں اگر وہ واپس لے لے تو سعودی عرب کو، امریکہ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین مزید انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن معذرت خواہ ہم پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ ہے جو فلسطین کے ایشو پر وہ یہ تھا کہ ہم قائد اعظم سے لے کر پاکستان کا وہی ایشو ہم ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن افسوس یہ پاکستان کتنا سخت رد عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس پاکستان کتنا سخت رد عمل نہیں ہے۔ MS نیوز کی ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔